ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلام روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں، سحری کے بابرکت اور مقدس لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں، سحری اور افطاری کے اوقات میں آپ کی خدمت میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان پیش کی جا رہی ہے 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ آج 13 رمضان المبارک اور سحری کے یہ بابرکت لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں سے ایک عظیم ہستی، مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا موجود، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے تذکار پاک احادیث مبارکہ اور کتب سیرت میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ امہات المؤمنین کا یہ شرف سب سے بڑھ کر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ہستیوں کو، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو سب سے زیادہ قریبی نسبت حاصل ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب میں کئی مقامات پر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیہ مبارکہ 32 میں، سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی کی بھی مثل نہیں ہو۔ کوئی بھی دوسری خواتین جو ہیں وہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتی، تمہاری مانند نہیں ہو سکتی، تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تم ان کی مثل ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ان سب خواتین سے بڑھ کر عظمت، رفعت اور شان عطا فرما دی ہے۔ تمہارا مقام و مرتبہ تمام خواتین عالم سے بڑھ کر ہے، بلند تر ہے، اور وجہ صرف ایک ہے کہ تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بس اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، جو امامت اور خطابت کے شعبے سے بھی منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ 2 نعتیہ مجموعے آپ نے ترتیب دیے ہیں، نعت دیوے پنجابی زبان میں، اور یہ مطبوعہ ہے، طبع ہو چکی ہے، اور نعت دا چانن یہ نعتیہ دیوان ہے پنجابی زبان میں، جو عنقریب منظر عام پر آنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اردو میں نعتیں لکھی ہیں، انشاءاللہ وہ نعتیں بھی پروگرام میں کوشش کریں گے شامل ہوں، کسی بھی پروگرام میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی عظمت، رفعت اور شان جو قرآن و سنت میں، پھر احادیث مبارکہ، کتب سیرت میں جس کا تذکرہ ہوا، اس حوالے سے آپ اس پر کلام فرما دیجئے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی بھی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سبحان اللہ. بے شک صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے انٹرو میں جو آیا کریمہ تلاوت فرمائی، جی جس کا ترجمہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ناظرین اور ہمارے دلوں کو منور فرمایا، عطا کیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیویوں، سبحان اللہ. امہات المومنین، آپ دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہے، مثل سبحان اللہ. نہیں ہے. بے شک. تو وہ کسی صورت کیسے مثل ہو سکتی ہیں؟ اصل میں بات نسبت کی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، جی ازواج ہیں، اس لیے وہ دوسری عورتوں جیسی نہیں ہیں. سبحان اللہ. وہ تو بیویاں ہیں. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں نسبت کو سمجھنا پڑے گا ٹھیک. کہ نسبت کیا ہے، جی اس کی ویلیو کیا ہے. سبحان اللہ. تو جس سے انسان کو نسبت ہو جائے، جی منسوب الیہ، وہ جتنا بڑا ہوگا جی تو جو منسوب ہوا ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس کی بھی عظمت رفت بلند ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ زمین ہے، جی ایک جگہ پہ لیٹرین، باتھ روم، واش روم جی ہم نے بنایا اور دوسری جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی. سبحان اللہ. اب دیکھنے کو وہ بھی زمین ہے یہ بھی اور یہ بھی زمین ہے. جی تو آپ باتھ روم میں اور آپ جا کے کیا کرتے ہیں، کوئی آداب جو ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے جو مسجد کے آداب ہیں. ہم جوتوں سمیت چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پخانہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی جگہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مسجد میں چاہے کوئی جتنا بڑا ولی اللہ آ جائے، غوث آ جائے، جتنا نیک آ جائے، وہ جوتوں سمیت داخل نہیں ہو سکتا، ناپاک جسم کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ ایسی غلطی نہ جانے میں بھول کر اگر کوئی بھی آدمی کر لے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے تو ایسی دانستہ بات نہیں ہوتی. جی ہم جیسے جو گناہ گار ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے کہ وہ جوتوں سمیت جی آ جائے تو چھوٹا سا بچہ بھی اسے بتائے گا کہ جوتے اتار لیں، یہ مسجد ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ وہ بھی زمین ہے، وہ بھی زمین ہے. تو نسبت کی وجہ سے مسجد کی عظمت بڑھ گئی، اس زمین کی عظمت بڑھ گئی. ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں جی کہ آپ دیکھیں ایک چمڑا ہے، اس کا جوتا ہے، جوتا پاؤں میں پہنا جاتا ہے. جی اور دوسرا چمڑا ہے، اس کی جلد بنائی جاتی ہے قرآن پاک کی. تو جو جوتے میں چمڑا استعمال ہوا اس کی کیا ویلیو ہے؟ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پاؤں میں اس کے ہم پہن کر جہاں مرضی چلے جاتے ہیں پاک جگہ پہ. لیکن جو قرآن پاک کے ساتھ چمڑا لگ گیا، جلد بن گئی، سبحان اللہ. اب اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اسے کوئی بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتا. ہم اسے جی بالکل. تو اللہ پاک نے حکم دے دیا. اب اس جو چمڑا کی ویلیو بنی، جی عزت بنی، رفت حاصل ہوئی، وہ کس وجہ سے ہوئی؟ سبحان اللہ. وہ نسبت
کی وجہ سے ہوئی۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ جو نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے، وہ جس کے ساتھ نسبت ہوئی ہے وہ جتنا بلند ہوگا، سبحان اللہ، تو جو اس کے ساتھ چیز لگ جائے وہ بھی اتنا بلند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جی، امہات المومنین ہیں، ان کی جو عزت، رفعت اور شان اللہ پاک نے بلند کی، وہ صرف اور صرف اپنے محبوب کی وجہ سے۔ وہ امام الانبیاء ہیں، بے شک، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی عزت بلند فرما سبحان دی۔ اللہ۔ دیکھیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان بلند کی، ورفعنا لک ذکر، اور ہم نے آپ کو، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انسان بلند کرے جی، تو اندازہ ہو سکتا ہے، صحیح، لیکن جسے رب بلند کر دے سبحان کتنا اللہ، بلند کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقہ سے جو چیز آپ کے ساتھ مس ہو گئی اسے اللہ پاک نے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ہم جو آیت تلاوت فرمائیں، جی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے پہاڑ ہوں گے، کیٹو سے سوچتا انسان یہی ہے، کیٹو سے بڑے ہوں گے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے کوئی بڑی چوٹی ہوگی، اسی لیے اس کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جنہیں زیارت کروائی ہے انہوں نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ دیکھنے میں اتنی بلند نہیں ہیں، بظاہر نہیں ہیں، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ آنکھ والوں کو تو پتہ ہے، جی، اور جو ہم جیسے گنہگار ہیں ان کو تو نظر چھوٹی سی پہاڑی نظر آتی ہے، جی، تو پتہ چلا کہ ان کی کیسے عظمت بلند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی نسبت ہے، نسبت کیسی قدموں سے نسبت ہے؟ جی، حضرت حاجرہ سبحان اللہ علیہ السلام، وہ ان کے جو قدم مبارک ہیں وہ مروہ پہ بھی ہیں اور صفا پہ بھی ہیں، سبحان اللہ، اور اس درمیانی رستے میں بھی ہیں۔ تو اس حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سلام اللہ علیہا، آپ نے وہ دوڑ کیوں لگائی؟ اللہ کے لیے لگائی؟ ٹھیک، کوئی ان کے اوپر یہ فرض تھا، نہیں، واجب تھا نہیں، یا سنت تھی؟ نہیں، صرف اپنے شہزادے کے لیے، شہزادے کے لیے، سبحان اللہ، شہزادے کے لیے ممتا نے مجبور کیا اور وہ دوڑی، تو اللہ پاک نے ان چوٹیوں کو، ان پہاڑیوں کو یہ شان بخش دی کہ اپنی نشانیوں میں سے نشانی بنا دی کہ ان کی تعظیم کرنی ہے، سبحان اللہ، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ جو سائی ہے وہ واجب قرار دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے نسبت کا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، آپ نے وہ دوڑ ممتا کے لیے لگائی، وہ کس کی بیوی ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ، تو اس کی یہ شان ہے جہاں پہ اس بیوی کے قدم لگے، اللہ پاک نے اپنی نشانی بنا لی، سبحان اللہ، پہاڑیاں نشانی بنا لی۔ جی، جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی کتنی شان ہے، اور ان کی جو ازواج ہیں ان کی کتنی شان ہے۔ سبحان اللہ، شب معراج ابتدا کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا نسبت کا کہ ادھر کیا نسبت حاصل ہوئی اور ادھر کیا نسبت بے حاصل شک، ہوئی۔ بے شک، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بھی قدم رکھا اللہ پاک نے اس جگہ کی قسم یاد فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ نسبت کی وجہ سے اس زمین کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی نسبت حاصل لا ہوئی۔ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تو اللہ پاک نے اسی لیے قسم یاد فرمائی کہ میرے محبوب کے اس زمین پر قدم مبارک لگ گئے۔ سبحان اللہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ جانا، اس کی پھر کتنی شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جو آج ہمارے موضوع ہے جی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو اصل نام ہے وہ تھا حضرت ہند۔ جی، میں چاہوں گا کہ النبی اولا بالمومنین پہ بھی تھوڑا وقت سا کلام آپ فرما دیں۔ جی 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 جی، النبی اولا، یہ وہی ہے کہ اس میں نکرہ تھا نبی، جی، کوئی بھی نبی، النبی الف لام داخل ہوا اور اس میں معرفہ بن گیا۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا ایک
नाजरीन के लिए बात जी समझने के लिए कि इसमें नाकिरा और इसमें मारिफा जी किसे कहते हैं, जो उलमाए कराम हैं वो तो जानते हैं। जी तो मैं वो मिसाल पेश करूं, ऐसी तौजी पेश करूं, ऐसी तारीफ करूं कि वो हर किसी को याद आ जाए सुभान और उन्हें पता चल जाए कि इसमें मारिफा है या इसमें नकरा नाकिरा है। ठीक वो क्या है? वो आसान सी तारीफ है कि इसमें नकरा की जमा बन जाती है और इसे मारिफा की जमा नहीं बनती। ठीक है आसान सी मिसाल, सही मिसाल के तौर पे लड़का, ये इसमें नाकिरा है, ठीक है और लुकमान रिजा साहब ये इसमें मारिफा है। ठीक है सही तो अब लड़का की जमा बन सकती है, ठीक है। लड़के लड़कों, और मुफ्ती साहब की जमा नहीं बन लुकमान की सकती। जमा नहीं लुकमान की जमा नहीं ठीक बनती। है बिल्कुल सही इसी तरह शहर है, शहरों ठीक कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इनकी जमा नहीं बनती। तो ये आसान सा मानी है। तो अन नबी के ऐसे नबी जैसा और कोई नहीं है। सुभान अल्लाह तर्जुमा इसका क्या बना? ऐसे नबी सुभान अल्लाह जैसा और कोई नबी सुभान अल्लाह। नहीं है। और अगर लफ्जी माना देखा जाए तो ऐसी गैब की खबरें लाने वाले जैसे कोई और गैब गैब की खबरें नहीं ला सकता। नहीं देने वाले। बहुत अच्छा आपने नुक्ता बयान फरमाया। जी अल्लाह पाक आपके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। आमीन। तो औला सुभान अल्लाह इसके मानी हैं, बमानी अकरब के भी आते हैं और मालिक के भी आते हैं। सुभान लेकिन आज जो हमने गुफ्तगू करनी है जी उसमें यही है कि मालिक हैं आप। सुभान अल्लाह बेशक अन्नबी औला बिल मोमिनीन, सुभान मोमनों के मालिक हैं। मोमनों के किस चीज के मालिक? मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों के। जैसे मोमिन अपनी जान का मालिक है, औला उससे ज्यादा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ये नबी जो हैं ये क्या हैं? मोमिनों के जानों से भी, उन जानों से उनसे ज्यादा मालिक हैं। सुभान अल्लाह, मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके मालिक हैं। मालिक हैं। तो इस पे इंशाअल्लाह फिर कभी किसी प्रोग्राम में बात होगी कि वो कैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा इस्लाह के लिए अर्ज कर देता हूँ ताकि हमारी इस्लाह भी हो जाए। बेशक इस्लाह बहुत जरूरी है कि देखें कि मालिक की इजाजत के बगैर इंसान उसकी जो मिल्क में चीजें होती हैं तसर्रुफ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, शरई हवाले से भी मना है। तो अब हम देखें हमारी जान के जो मालिक है वो हमसे ज्यादा वो कौन है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें सोचना चाहिए जब हम गैर शरई बातें करते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मानते, हुक्म के खिलाफ करते, तो हमें सोच लेना चाहिए कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ये मालिक तो हैं, हम तसर्रुफ कर रहे हैं उनकी मर्जी के अलावा, तो कितना गुनाह है, कितने गुनाहगार हैं। हमें ये सोचना चाहिए, कोई भी काम करना हो तो हमें सोचना चाहिए क्या इसका हुक्म नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया या नहीं फरमाया। बेशक बेशक। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और इस नबी की बीवियां उम्महातुहुम उन मोमिनों की माएँ हैं। सुभान अल्लाह, उन मोमिनों की माएँ हैं। तो ये जो माँ है ये किस तरीका से है जी? क्या ये जो माएँ हैं इनकी जायदाद में बच्चों की जो जायदाद है ये वारिस बनेगी? नहीं, वारिस नहीं बनेगी। फिर माँ क्यों कहा? माँ कहा अल्लाह पाक ने इसलिए ताजीम के लिए, अदब के लिए। जैसे माँ से निकाह हराम होता है ऐसे ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से भी निकाह हराम है। तो उनसे निकाह हराम है, वैसे जायदाद में वारिस नहीं बनती। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां उम्महातुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ हैं, सुभान अल्लाह, उनका जो कदर है, अदब है, वो हमारी जो माएँ हैं, सगी माएँ, उनसे ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनसे ज्यादा है। तो माँ बाप के लिए कुरान पाक में कितनी जगह पे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इन्हें आपने उफ भी नहीं कहना। तो जब हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन के बारे में गुफ्तगू करें तो अपनी जुबान को संभाल के बात करनी चाहिए। सही। तो जो माँ का अदब है उससे भी ज्यादा बेशक माँ के कदमों में जन्नत है। अब हमने अगर जन्नत लेनी है जी, वो भी तो हमारी माँ है, सुभान अल्लाह, उनके कदमों में भी हमारी बेशक जन्नत है। तो हमें चाहिए कि हम उनका
تذکرہ ہمیشہ خیر سے کریں، سبحان اللہ، اپنی بخشش کا سامان بنائیں۔ بے شک۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں وہ اس طریقہ سے مومنوں کی مائیں ہیں۔ بے شک۔ ناظرین، 13 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے بہت ہی خوبصورت احسن انداز کے ساتھ مدلل طریقے سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جو ہم مومنوں کی مائیں ہیں ان کی عظمت، رفعت اور شان کا بیان ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد عرفان چشتی صاحب، جو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی محمد عرفان چشتی صاحب۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، یہ شان میری یہ میری قسمت، خوشا محبت زہے عقیدت، زباں پہ آتے ہی نام نامی، ادب کے سانچے میں ڈھل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، بفیض حسان ابن ثابت برنگ ناتے نبی اکرم، بفیض
حسان ابن ثابت برنگ نعت نبی اکرم کمر میں شیر و سکن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، 13 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی بھی ہو رہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہستیوں کے تذکارے پاک بھی ہو رہے ہیں۔ محمد عرفان چشتی صاحب بہت خوبصورت انداز کے ساتھ الہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، امہات المومنین رضی اللہ عنہن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں، جنہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی کہا جاتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کی رفعت، عظمت اور شان کیا ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی خود جن کی عظمتیں، رفعتیں، شانیں بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر اس کا شان نزول کو دیکھیں، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 33 ہے، اس سے پہلے 32، 31، 30 پچھلا پورا رکوع، اور پھر اس سے اگلی آیات بینات، ان سبھی میں، اس پورے رکوع میں، ان تمام آیات بینات میں، شروع میں بھی آخر میں بھی کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اہل البیت کن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا؟ ان آیات بینات میں اہل البیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یعنی پاکیزہ بیویوں کو فرمایا ہے۔ پھر آگے وہ احادیث مبارکہ میں دیگر عظیم ہستیوں کے تذکرے بھی ملتے ہیں کہ ان کو بھی خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل فرمایا۔ تو یوں اس آیت مبارکہ 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے بارے میں، گھر والیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، جس میں گھر والیاں خاص طور پر ان کو خطاب ہے، گھر والیوں، اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے، اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہیں ہر قسم کے گناہ کے شک و شبہ اور میل سے بھی دور رکھے، اور تمہیں خوب کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گھرانے کی، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، شہزادیاں، نواسے، نواسیاں، سبھی گھرانہ شامل ہے۔ اور خاص طور پر اس آیت مبارکہ کا ذکر کریں تو یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی براہ راست ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں شان بیان فرمائی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، احادیث مبارکہ روایت کرنے والی، فقیہہ بھی، اسی طرح عبادت گزار بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی، خدمت سر انجام دینے والی، اور اسلام کی خاطر تمام مظالم آپ نے برداشت کیے لیکن اف تک نہیں کھی۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ جی محسن اعجاز سیفی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جو ہے، ان کا تعارف اور پھر ان کے خصائل، ان کے فضائل، ان کی عظمتیں اور شانوں کے جو مختلف پہلو ہیں، ان پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، تو عرض کر رہا تھا نعت مبارکہ سے پہلے جی کہ ان کا جو اصل نام ہے، یہ کنیت ہے ام سلمہ، ٹھیک ہے، یہ کنیت ہے، ہاں، رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، اور ان کا اصل نام حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ام سلمہ یہ آپ کے
بیٹے کا نام سلمہ تھا، سلمہ ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کو ام سلمہ سبحان اللہ، کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا جو پہلا نکاح ہے وہ حضرت عبداللہ ابو سلمہ ٹھیک، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ صحیح، تو ان سے آپ کی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، ہوں، یہ اولاد ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ بہت قدیم الاسلام ہیں، یعنی والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں کہ جب پہلی ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ، ہجرت حبشہ، ٹھیک ہے، ان میں آپ شامل ہیں۔ وہ سبحان 11 مرد اور 4 عورتیں، سبحان ان اللہ، 4 عورتوں میں ایک یہ بھی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کے شوہر بھی ساتھ تھے، اور ان کے شوہر بھی ساتھ تھے جنہوں نے دونوں نے ہجرت کی۔ سبحان تو اللہ، یہ ہجرت کا حال بیان کرتی ہیں کہ حبشہ میں جو یہاں پہ ظلم و ستم ہوتے تھے جی، وہ نہیں تھے، ہمیں وہاں جا کر سکون مل گیا، اور ہمیں کوئی بات نہ جو ناپسند وہ سننے کو نہ ملی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بیان کرتی ہیں وہاں پہ سبحان جا اللہ، کے۔ تو اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کی وہاں پہ، تو پھر واپس آ گئیں۔ جی، تو جب دوسری ہجرت ہوئی تو یہ اس میں بھی شامل تھی، دوسری ہجرت حبشہ میں بھی شامل ہے، مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، انہوں نے یہ 2 ہجرتیں کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، ان کے شوہر نے، ان کو اپنے شوہر کے ساتھ بڑی محبت تھی ٹھیک حضرت ہے، ابو سلمہ سے۔ اور ان کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو زیادہ مشہور ہے وہ 11 بیویوں کی ہے، جی جی، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ زیادہ مشہور ہے ٹھیک ہے، اور اس پہ زیادہ اتفاق ہے۔ ہوں، تو وہ 11 بیویوں میں سے 6 بیویاں ایسی ہیں جو قریش خاندان سے تھیں، سبحان اللہ، قریشی ہیں، جو قریشی ہیں، سبحان جن میں پہلے نمبر پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ، اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ عنہ جو سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، جی، اور حضرت ام حبیبہ سبحان رضی اللہ، اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، عنہ، اور آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 6 جو بیویاں یہ قریش خاندان سے سبحان اللہ، تھیں۔ سبحان جو اللہ، قریش خاندان ہے اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس خاندان جیسا خاندان سبحان اللہ، نہیں ہے، تو یہ بھی اس میں سے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عنہا کے جب شوہر نے، خاوند نے، حضرت ابو سلمہ نے جی، ہجرت کی، یہ بھی ساتھ تھیں، ٹھیک ہے، تو جو خاندان والے تھے انہوں نے روک لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تاکہ ان کی محبت ہے اور حضرت ابو سلمہ بھی نہ جائیں گے، ہجرت نہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، انہیں روکنے کے لیے انہوں نے چال یہ چلی کہ آپ کی بیوی کو روک لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو بچے بھی علیحدہ کر لیے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو بیوی سے محبت کی ہے یا دوسرے کام سر انجام دیے ہیں، صحابہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کیے ہیں، سبحان اللہ، جو بھی کام کیا ہے، بے شک، شادی بے کی ہے، شک، نکاح کیا ہے، بچے جنے ہیں، کاروبار کیے ہیں، جو بھی کیے ہیں، جی، صرف اور صرف محض اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، سبحان اللہ، فرما برداری کے لیے۔ سبحان اللہ، تو وہ محبت تو بہت تھی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جی، لیکن ادھر محبت کس کی تھی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو وہ غالب آ گئی، آپ چلے گئے۔ تو آپ کے خاندان نے، یہ قریش والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچے بھی لے لیے۔ تو وہ جو وقت آپ نے گزارا وہ بہت ہی کٹھن تھا، ٹھیک ہے، مصیبت آپ پہ تھی، پریشانی تھی، کہ دیکھیں جہاں پہ ہجرت کرنے جب حضرت ابو سلمہ ہجرت پہ گئے، مدینہ تشریف لے گئے، تو جہاں سے الوداع کیا تھا حضرت ام سلمہ نے، جی، روز وہاں پہ آتی، ٹھیک، وہاں پہ بیٹھ جاتی، اور آپ اپنے خاوند کی یاد میں روتی رہتی، ادھر بچوں کی جدائی، ادھر خاوند کی جدائی۔ تو پھر شام کو گھر چلی جاتی۔ اسی طرح آپ نے دوسرا دن، تیسرا دن، پورا سال اسی طرح گزارا، رو رو کر اسی جگہ، محبت تھی، اتنی محبت اپنے خاوند سے تھی۔ جی، تو
ایک دفعہ عثمان بن طلحہ ٹھیک یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، نہیں ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا، انہوں نے قریش کو سمجھایا، غصہ کیا کہ ٹھیک۔ آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں، صحیح، بچے واپس دیں، انہیں جانے دیں۔ بالکل ٹھیک، تو ان کی بات مان گئے قریش والے، بچے واپس کیے اور حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ ہجرت کر گئیں، مکے سے سبحان اللہ۔ چلی گئیں۔ تو وہ گئی کس طرح اکیلی؟ جی وہ گئی اس طرح کہ وہی عثمان بن طلحہ جی وہ آپ کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہجرت کس طرح سے کی کہ وہ بٹھا دیتا اونٹ کو، آپ دور چلا جاتا۔ جب حضرت ام سلمہ سوار ہو جاتی، اپنے کپڑے وغیرہ پردہ کر لیتی، سمیٹ لیتی، اچھی طرح سے بیٹھ جاتی، تو تب وہ آتا، ٹھیک، اور ساتھ بھی نہیں بیٹھتا تھا، پیدل چلتا۔ اسی طرح رستے میں جہاں پہ پڑاؤ کرنا ہوتا تو وہ وہاں پہ بٹھا دیتا اونٹ، خود جو ہے وہ دور چلا جاتا۔ ٹھیک ہے، آج کے نوجوان ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ سبحان اللہ، جن کو قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں، نیچی رکھیں، اے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں۔ جن کو حکم ہے جی وہ نیچی رکھ رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، نہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو وہ نیچی نہیں کر رہے، تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے ابھی، وہ اتنا حیا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی آنکھوں کو نیچا رکھنا چاہیے، آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، تو اسی طرح جب مدینہ پاک قریب آ گیا تو اس نے کہا اب آپ کا شہر، اسی شہر میں آپ کے خاوند ہیں، آپ چلے جائیں، میں واپس جاتا ہوں۔ ٹھیک تو ہے، وہ اسی طرح وہ واپس گیا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ام سلمہ اور رضی بعد اللہ، میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ جی وہی جو کلید بردار ہے، جنت جو کعبۃ اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور آج بھی انہی کے خاندان میں، انہی کے خاندان میں ہیں۔ سبحان اللہ، تو اتنی عظمت ملی آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں گئیں، جی ہجرت کر کے اپنے خاوند سے ملی، تو جنگ ہوئی، غزوہ بدر، غالباً غزوہ بدر، ٹھیک ہے، تو آپ کے خاوند شہید ہو گئے۔ اسرایا بھی ہوئے ہیں جن میں صحابہ کرام تشریف لے جایا کرتے جی جی، تو آپ کے خاوند شہید ہوئے، جی، تو آپ ان کی یاد میں اکثر غمگین رہتی۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ جس کو کوئی مصیبت آ جائے وہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی سبحان اللہ، فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اجر عطا فرما، اور وخلف لی خیر منہا، سبحان اور اللہ، اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ سبحان اللہ، تو آپ یہ پڑھتی اور سوچتی کیا میرے خاوند سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اتنی محبت تھی بے شک ان کی نظر میں، ان کے خاوند جیسا کوئی اور شخص نہیں تھا۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، بالکل ہر صحیح، بیوی کو ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ بالکل صحیح، تو جب بیوی یہ سوچ لے گی تو انشاءاللہ جو گھر ہیں وہ ہمارے اس طرح سے نہیں رہیں گے جس طرح سے اب ہیں، لڑائی جھگڑا یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ہر بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے بہتر کسی شخص کو نہ سمجھے۔ بالکل صحیح، تو ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ تھی بالکل، کہ بہتر اللہ پاک نے بدل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ پڑھتی رہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دی۔ سبحان اللہ، تب آپ کو پتا چلا کہ ہزاروں بھی ابو سلمہ ہوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ قربان۔ سبحان اللہ، پتا چل گیا کہ کیسے اللہ پاک ہمیں بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اسے بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمیں مصیبت آ جائے، جو کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11 عقد مبارکہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو یہ اتنے زیادہ عقد کرنے کی حکمت کیا تھی؟ جی علماء کرام فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں جی، کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکمتیں بے شمار ہیں۔ جی، ایک وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ پاک نے جی پیغمبر بنا کر بھیجا، سبحان اللہ علم دین سکھانے کے لیے بھیجا، جی تو اگر اتنے نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو اتنے قبائل تک یہ دین الاسلام کیسے پہنچتا؟ صحیح، ان قبائل کے ساتھ روابط بڑھے، روابط بھی بڑھے، ان کو اسلام کی تبلیغ بھی حاصل ہوئی ان بیویوں کے ذریعے۔ صحیح۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھ لیتے تھے، جی جو عورتیں تھے وہ کس سے پوچھتی؟ تو اگر ایک ہی عقد ہوتا جی تو ایک سے کتنی عورتیں پوچھ لیتی؟ مسائل کتنی عورتیں پوچھتی، کتنے حدیث مبارکہ پوچھتی، قرآن کی تعلیم، ہم تک یہ دین کتنا پہنچتا؟ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح فرمایا۔ ایک تو ہے یہ حکمت، دوسری حکمت یہ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ روابط بڑھیں، تعلقات بڑھیں۔ جی تیسری حکمت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غم خوار ہیں، بالکل صحیح، غم خواری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ان 11 عقدوں میں صرف ایک کنواری کے ساتھ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی تمام جو ہیں وہ متعلقہ یا بیوہ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی غم خساری کے لیے بے شک بے شک۔ تو دیکھ لیجئے ام سلمہ جن کا ام المومنین کا تذکرہ عرض کر رہے ہیں، جی تو انہی کو دیکھ لیجئے کہ ان کے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، اور اتنی مصیبت تھی، دل جو وہ ٹوٹا ہوا تھا، جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل جو ٹوٹ جائیں انہیں جوڑنے کے لیے تشریف سبحان لائے، اللہ۔ تو ان کی ڈھارس مند آئی، انہیں پیغام نکاح بھیجا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کی کفالت کی۔ تو آج کے تو ہمارے معاشرے میں بیوہ خواتین سے، اور خاص طور پر جن کے بچے ہوں، بیوہ سے ہی نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور پھر بچے ہوں تو وہ تو ایسا سمجھیں کہ کبھی ایسا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کبھی پریشان نہ ہو، بیوہ ہوگی پریشان، اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا، پھر جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، بھائی کی بیگم آ جاتی، بچے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پھوپھو جانے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ صحیح۔ جو بیوی صاحبہ ہوتی ہے بھائی جان کی، وہ اپنی نیند کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ تو ان مسائل کو حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے کیا کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور وہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سینہ چوڑا ہو جائے، فخر کے ساتھ یہ کہے کہ میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کے دیگر بھی فضائل خصائل ہیں، اس حوالے سے خصوصاً جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اجرہا مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور پھر ان کی مزید جو اسلام کے حوالے سے خدمات ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے خدمت سر انجام دی، محبت کا معاملہ، اس حوالے سے بھی، تاکہ آج کی ہماری خواتین اسلام جو یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پروگرام دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے یہ عظیم ہستیاں، یہ مشعل راہ ہیں، ہم نے ان کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، ہم نے مغرب کی نقالی نہیں کرنی، مغرب کی پیروی نہیں کرنی۔ جی بالکل، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اجرہا مرتین، سبحان اللہ، کہ آپ کو جو اجر ہے باقی تمام امت سے، چاہے وہ مرد ہیں جی چاہے وہ عورتیں ہیں، ان سے دوہرا ملے گا، سبحان اللہ، دگنا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صحابہ کا اجر دیکھ لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی جی ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ پہ خرچ کرے، سبحان اللہ، اور بعد میں آنے والے اود پہاڑ سونے کا خرچ کریں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ تلازمہ دیکھیں، جی یہ نسبت دیکھیں، ادھر کیا ہے مٹھی، ادھر کا کیا ہے اود پہاڑ ہے، سبحان اللہ، جو تقریباً 9 میل لمبا اور 3 میل چوڑا، جی اتنا بڑا پہاڑ وہ خرچ کریں۔ ادھر جو سونے کا، ادھر جو ہے ادھر سونا ہے، پھر بھی اس اجر کو نہیں پا سکتے، تو ان کا ڈبل اجر جو امہات المومنین کو مل رہا ہے، ان کے برابر کون نیکیاں کر سکتا ہے، اجر کون حاصل کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آدھی مٹھی کا بھی ذکر ہے، جی نصف، تو جو نصف ہو تو پھر دیکھ لیں، سبحان اللہ، تو پھر ان جو امہات المومنین ہیں جن کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں
فرما رہا ہے کہ آپ کو 2 اجر ملے گا، تو اس کا ڈبل ملے تو کتنا ملتا ہوگا؟ بے شک ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ اجر ہے، اجر کے حساب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک سے صرف مختصر میں عرض کرتا جاؤں جی۔ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، جب بیدار ہوئے تو جسم پہ چٹائی کے نشان تھے، جیسی چٹائی کے نشان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی روتا ہوا گوارا نہیں ہے، کوئی بھی ہو، تو وہ تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے سبحان اللہ اچھا سلوک کرے، تو میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا سبحان ہوں۔ اللہ تو جو اتنا پیار کرے، اتنا اچھا سلوک کرے، ان کے سامنے ان کی زوجہ محترمہ جی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کیا دل پہ گزری ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ نے عرض کی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جسم آپ کا ہو اور چٹائی کے نشان۔ اللہ یہ محبت کا عالم ہے، بے شک یہ محبت کا عالم تھا جو بیان فرما دی، سبحان اللہ عرض کر دی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک عنہا کو، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ میرے ساتھ چلنے لگ جائیں، اتنا اختیار سونے کے بن جائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا اختیار دیا تھا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے ڈھارس بندی سبحان اللہ اس قول مبارکہ سے۔ باقی آپ نے فرمایا کہ خدمت کے حوالے سے جی خدمت دیکھ لیجئے، پہلے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جو ہم دلہن کو بیاہ کر لاتے ہیں، بیوی کو یا اپنی بہو کو، تو وہ کتنے دن گھر کا کام نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، نہیں کرتی، یا کرتی ہے آتے ہی کرنا شروع کر دیتی ہے، پہلی رات وہ ہاتھ نہیں لگائے گی کام، دلہن بن کر رہی، عام طور پہ رواج ہے چند دن، یہی ہے نا، اللہ قلیل، اللہ قلیل، کہیں اس کے کوئی ہیں الٹ بھی ہیں جو کام کرتی ہیں، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دیکھیں، یوں ہی آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، گھر آئیں، شانہ اقدس میں تشریف، شانہ اقدس میں حاضر ہوئیں، تو سب سے پہلے آپ کی جو نظر ہے وہ ایک گھڑے پر پڑی، ٹھیک ہے، گھڑے میں دیکھا تو کچھ جو تھے، اور دیگچی میں دیکھا تو گھی تھا، ٹھیک، تو آپ نے اس جو ہیں ان کو اور گھی کو ملا کر گھی کو سالن کے طور پر استعمال کیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں دیکھ لیجئے کہ پہلے دن ہی اپنے ہاتھ سے پکا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، سبحان اللہ، خدمت گزاری دیکھ لیجئے کہ آپ اتنی خدمت کرنے والی تھی۔ یہ آج کی ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ جو گھر میں کام نہیں کرتی، اپنی والدہ کے گھر کے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی، انہیں بھی سوچنا چاہیے جب وہ ان کو ہم بیاہ دیتے ہیں، جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی انہیں جو دلہن بن کر رہی 2 سال نہیں گزارنے چاہیے، بلکہ پہلے دن ہی اگر کام کر لیں گی تو یہ امہات المومنین کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خدمت گزاری کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سفینہ بہت مشہور صحابی ہیں، سفینہ کے معنی بحری جہاز، ٹھیک ہے، ہاں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں یہ لقب عطا فرمایا تھا، اور پھر بہت زیادہ بوجھ اور اپنے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ تو ان کا وہ بھی واقعہ ہے کہ جنگل میں شیر والا، شیر آپ کے پیر چومنے لگا کہ میں آپ کو پتا نہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اس سفینہ کے بات عرض کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے شرط رکھی کہ میں آپ کو آزاد کرتی ہوں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارک میں آ گئے، تو کیا شرط رکھی کہ آزاد اس لیے کرتی ہوں کہ آپ نے تمام عمر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی، خدمت کرنی ہے، یہ بھی ایک خدمت کا جذبہ ہے، بالکل۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ نے بھی بہت خوبصورت جواب دیا، آپ نے عرض کیا کہ اے میری ماں،
اے ام المومنین اگر آپ یہ ارشاد نہ بھی فرماتی تو میں ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑا رہتا، ان کی خدمت کرتا۔ سبحان اللہ، تو یہ خدمت گزاری ہے بے شک، حضرت ام سلمہ رضی اللہ اور تعالیٰ اسلام کی خدمات، اسلام کے حوالے سے۔ اور یہ ایسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں باقی جو بیوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں وہ اتنا سوال نہیں کیا کرتی تھی، تو یہ پوچھ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مسئلہ ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، جب ارشاد فرما وہ چلا گیا، ایک دوسرے صحابی نے عرض کی ام المومنین سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ٹھیک ہے، صحیح پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا گفتگو ہوئی، کیا مسئلہ ہوا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک کا عذاب نافرمانیوں کی وجہ سے جی، لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک لوگ ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ نیک لوگوں کو بھی آئے گا لیکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نکال لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ نے سوال کر دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جی، عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک جو صحابی ہیں انہوں نے مسئلہ پوچھا ٹھیک ہے، عدت کے حوالے سے۔ جی، عدت میں جو سوگ ہوتا ہے اس میں یہ جو سرما لگایا جاتا ہے، تو وہ ایک عورت تھی وہ لگاتی تھی، جلا کا لفظ آیا ہے، جی، تو وہ سرما لگاتی۔ تو آپ سے مسئلہ پوچھا، یہ فقہ کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پہلی بات ہے وہ سرمے کا استعمال عورت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں عدت گزارتی ہیں، یہ پابندیاں نہیں، سمر نہیں سکتی، سج نہیں سکتی، سج نہیں سکتی، سادگی کے ساتھ، ہاں سادگی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ دن حتیٰ کہ گزارنا۔ کالا لباس بھی اگر ریشم کا ہے تو وہ بھی عورت نہ پہنے، ٹھیک ہے، اتنا ہے۔ تو آج کل کی عورتیں اس مسئلہ کو پش پوست ڈالا ہوا ہے عورتوں نے، تو انہیں چاہیے کہ اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ کہاں سے رہنمائی حاصل کریں؟ امہات المومنین کی حیات مبارکہ سے۔ تو آپ نے بتایا کہ اگر ان کی آنکھوں میں پرابلم ہے، ضرور بر ضرور ہی سرما لگانا ہے، تو وہ ایسا کیا کریں کہ رات کو لگا لیں اور صبح کو دھو لیں۔ ٹھیک ہے، کتنا مسئلہ بنا۔ سبحان اللہ، تو یہ ان کا جو مہارت تھی فقہ میں حاصل تھی، اور آپ بہت سمجھدار تھی، معاملہ فہم۔ وہ صلح حدیبیہ کے دن جی ضرور، آپ بھی ساتھ تھیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرما دیا کہ اب یہیں پہ ہم نے قربانی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور احرام بھی اتارنے ہیں، سر بھی مڈانے ہیں۔ جی، تو آپ نے دیکھا جو صحابہ تھے جی، جی، انہوں نے احرام نہیں اتارے، سر نہیں منڈائے، قربانیاں نہیں کی، تو آپ خیمہ میں تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، ٹھیک ہے، کہ صحابہ نے، کیونکہ صحابی جو ہیں وہ عام تو ہے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ معلم ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ سب سے اعلیٰ طالب علم ہیں، سبحان اللہ، ان کے جیسا کوئی استاد نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اور ان جیسا کوئی شاگرد نہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پریشانی کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ احرام کھول دیا جائے قربانی، کہ خود تو کھولتے نہیں۔ صحابہ تو ایسے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نالین مبارک اتار دیجئے، تو صحابہ نے پوچھا نہیں کیوں اتارے ہیں، صحابہ نے بھی اتار دیے۔ صحیح، اور جب قبلہ بدلنے کا حکم آیا پھر بھی پوچھا نہیں، تو صحابہ دیکھ کر عمل کرتے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتارا نہیں تھا، ٹھیک ہے، قربانی کی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آسانی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحیح، تو جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جان نثار ہیں، دیوانے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے ایسے نہ قربانی کرنی ہے نہ احرام اتارنا ہے، آپ جائیں باہر تشریف لے جائیں اور احرام اتاریں، قربانی کریں، تو پھر دیکھیں۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احرام اتارا سب نے اتار دیا قربانی کی، سب نے قربانی کی. تو یہ آپ کی معاملہ فہمی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ رضی اللہ عنہ کا وصال کب ہوا اور تدفین آپ کی کہاں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وصال کے بارے میں بہت ایک مشہور واقعہ ہے، خوبصورت واقعہ ہے، ہماری جان کو نہیں بلکہ ایمان کو بھی جلا بخشنے والا ہے. وہ وہی مٹی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی تھی، کربلا کی مٹی. کہ ام سلمہ یہ مٹی جب خون ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے نواسہ کو، میرے شہزادے کو امت نے شہید کر دیا ہے. اللہ. سوچنے والی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو آپ کے عقد مبارکہ میں بیویاں تھیں اور بھی تھیں، جی ازواج مطہرات اور بھی ہیں تقریباً 9. جی بالکل. تو انہی کو کیوں عطا فرمائی مٹی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی بھی خبریں جانتے ہیں. نبی کے معنی یہی ہیں. سبحان اللہ. ان نبی جو سبحان اللہ. ہم نے خطبہ میں آیت ارشاد تلاوت کی تو یہ ہے ان نبی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مٹی دی تو آپ کو پتا تھا کہ باقی جو تمام کی تمام ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کا وصال ہو جانا ہے جی. اور یہی ایک ہیں جنہوں نے اس وقت تک زندہ رہنا ہے. صحیح. تو پتا چلا ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے عشق والا نقطہ ہے. سبحان. وہ کیا ہے؟ جی. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہجرت کی رات آپ سوئے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میٹھی نیند سویا، اور ایسی پوری زندگی میں سو نہیں سکا. کیونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آپ صبح آنا، مانتے واپس دیکھے مدینہ آ جانا. تو مجھے یقین ہو گیا اب موت مجھے نہیں آ سکتی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میں تو عرض کرتا ہوں، گناہ گار سا آدمی ہوں، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. یہ میرا بشارت دے دی کہ آپ کی عمر اتنی ہوگی کہ آپ واقعہ کربلا جو ہے آپ کی حیات میں ہوگا. وہ دوسرے صحابی غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گیا اور کہا کہ ادھر لاؤ ہم وصیت لکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، ابھی موت نہیں آئی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی عطا فرمائی. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وصال مبارک کربلا سے پہلے نہیں ہوا. تو وہ 61 ہجری بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور تدفین آپ کی جو نماز جنازہ ہے وہ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آج کی تمام خواتین اسلام کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے حقیقت میں بلا شبہ مشعل راہ ہیں. ان کی سیرت مبارکہ کے یہ پہلو جن پر آج ذکر ہوا، ان کو سمجھیے، پڑھیے، سنیے، جانیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آخر میں چاہوں گا پیر محسن اعجاز سیفی صاحب یہ سحری کے بابرکت لمحات ان میں دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. آمین. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ پاک یہ اشرائے مغفرت ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. بے شک. ہم سچے دل سے، پکے دل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا واسطہ پیش کرتے ہوئے یا اللہ پاک معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی بخشش مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش مغفرت فرما. یا اللہ پاک جو رمضان المبارک کے دن گزر گئے، بے ادبی ہو گئی، سستی، کالی، معاف فرما. جو آنے والے دن ہیں ان کا صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک ماہ رمضان المبارک کے انوار و تجلیات کا فیضان نصیب فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے.
آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے 13 رمضان المبارک سحری کے ان لمحات میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد عرفان چشتی صاحب منقبت بحضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیش کریں گے۔ جی جناب عرفان چشتی۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، ایک مجرم سے آکار ہوں میں، ایک مجرم سے آکار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو، غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک برباد ہوگی نہ میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلان، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، فکر دیکھو خیالات دیکھو،
فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جزاک اللہ ماشاء اللہ ہر سانس سے آتی ہے صدا